اس کا ماضی کیا تھا؟ گلیمر کی دنیا میں، شوبز کی دنیا میں اتنا بڑا موسیقی میں سٹار آج تک نہیں پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا نام کسی نے نہیں بنایا نہ کمایا۔ لندن میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جس میں پوری دنیا کے بڑے فنکار، بڑے ہر ایک بڑے، جواد وسیم جیسے نہیں، بڑے فنکار بلائے، بڑے فنکار بلائے جاتے، اور اس میں جو پھر وہ ریٹنگ لیتے رہتے ہیں سارے ملکوں سے، پورے دنیا میں ٹاپ لیول کا جو اسٹار ہوتا ہے اس کے لیے خیمہ درمیان میں نصب کیا جاتا ہے، اور اس پر اس کا سپر سٹار فلاں فلاں یہ ہوتا ہے، اور باقی خیمے چھوٹے 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 چاروں طرف ہوتے ہیں، رہتے وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میلے میں نمائندگی کے لیے ان کو چند گھنٹے وہاں بٹھایا جاتا ہے، پھر لوگوں کا آنا، پھر باقی گانا بجانا، یہ سب۔ میں جب پہلی دفعہ وہاں انوائٹ ہوا، مدعو کیا گیا، تو میں نے، میرا خیمہ لگا ہوا تھا، تو بیچ میں جو خیمہ تھا سپر سٹار وہ امیتابھ بچن تھا، سپر سٹار امیتابھ بچن۔ تو مجھے خیال آیا کیا میرا نام بھی کبھی آ سکتا ہے؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں، تیری یہ اوقات نہیں کہ تیرا نام یہاں آئے۔ 4 سال کے بعد میں جب اس میلے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ بالکل درمیان میں سپر سٹار جنید جمشید، وہ خیمہ میرے نام کا۔ یہ بلندی کی انتہا ہے۔ یہاں سے وہ چٹائی پر آیا معمولی سفر میں، آج سارا ملک رو رہا ہے، اور اب آج صبح ہی ایک بچی نے کینیڈا سے فون کر کے مجھے رلا دیا، میں تو پہلی 4 دن سے رو رہا ہوں، تو اس نے پھر مجھے رلا دیا۔ میں نے ایسا غم کسی کی موت پہ نہیں دیکھا۔ میں 46 سال ہو گئے تبلیغ میں، بڑی بڑی مذہبی شخصیات گئیں، سیاسی دنیاوی شخصیات گئیں، کسی کے رونے پر اس طرح عوام، چھوٹے بڑے، مرد عورت، مالدار غریب فقیر، سندھی بلوچی بروئی پٹھان پنجابی، میں نے کسی کو ایسے روتا نہیں دیکھا جیسے اس کی موت پر دنیا روئی ہے، روئے جا رہی۔ یہ وہ اعزاز ہے جہاں سے وہ چھوڑ کے آیا تھا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب حکومت چھوڑ کے جنگل کی راہ لی تو وہاں ایک درویش پہلے بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کو غیب سے کھانا آتا تھا، ان کا کھانا آیا تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آئیے کھائیے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں۔ انہوں نے اپنا کھا لیا، 2 روٹی اور کچھ ساتھ ترکاری۔ جب ابراہیم بن ادم کو بھوک لگی اور انہوں نے دعا کی تو پورا دسترخوان اتر آیا، بھرا ہوا۔ تو وہ درویش ایک دم بول اٹھا، یا اللہ میں تو برسوں سے پڑا تجھے یاد کر رہا، میرے لیے 2 روٹی اور سبزی، اور یہ آج آیا اور اتنا بڑا دسترخوان۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا یا کہیں سے سنا تھا، سند تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو غیب سے آواز آئی کہ تم جھونپڑا چھوڑ کے آئے ہو، یہ بادشاہت چھوڑ کے آیا ہے۔ تو ہر ایک کو اعزاز، انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، تو اللہ نے اس کو اس کے منزلہ پر اتارا۔ واللہ میں نے ایسا سوگ، ایسا ماتم، ایسا رونا میں نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں وہ بھی روئے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی جگہ سے نیچے آنا، تمہارے استادوں سے کہہ رہا تھا کہ ہاتھی کو ٹوکرے میں کوئی بٹھا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اس کے حساب سے ہی دروازہ چاہیے، ہاتھی والوں سے دوستی ہو تو دروازے بڑے پورے ہیں نا، مثل مشہور ہے۔ 3 چیلے لگنے کے بعد اب اس کو کام تو کوئی آتا نہیں، بالکل سادہ، دنیا کے لحاظ سے کچھ پتا نہیں،
بہت ہی سادہ. جب اس نے پہلی البم بنائی نا، ہاں پہلی البم بنائی نا جلوہ جان، تو مجھ سے کہنے لگا میں نے البم بنائی ہے تو میں سوچ رہا ہوں میں اس کا نام کیا رکھوں. میں نے کہا کیا رکھو؟ کہ میں سوچ رہا ہوں عمل میں بالمعروف نہیں عن المنکر پر. تیری عقل کو سلام ارے بے وقوف، یہ کوئی رکھنے کا نام ہے؟ کہنے لگا پھر آپ بتائیں. میں نے کہا اس کا نام رکھو جلوہ جانا. تو انہوں نے کہا واہ اس میں تو موسیقی ہے. جلوہ جانا اس میں تو موسیقی ہے. تو اس نے پھر ساری اس کی جو البمز ہیں اس کے نام میں نے رکھے. کہ وہ بنا لیتا پھر مجھ سے کہتا نام بتائیں، پھر پتہ نہیں آگے کیا کیا نام، سب نام میں نے اس کے رکھے تھے. بہت سیدھا تھا دنیا کے لحاظ سے. تو جب موسیقی چھوڑی تو کمائی ختم، اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. مکان بیچنا پڑا، بک گیا، کام نہیں چلا. تو مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کی دوا خرید سکوں. پیسے کوئی نہیں، کدھر جاؤں کیا کروں؟ این اس وقت پیپسی والوں نے اس کو پیشکش کی کہ 10 گانے پیپسی کے لیے گاؤ، 4 کروڑ ہم سے لے لو. لبنان میں ایک لڑکی تھی عیسائی، پیپسی والوں نے اس کو تیار کیا پیپسی کی مشہوری کے لیے گانا، مکس گانا مرد اور. اس نے شرط لگائی کہ جنید صرف پاکستان سے میرے ساتھ گا سکتا اور کوئی، اس کے ساتھ گاؤں گے اور کسی کے ساتھ. تو لہذا انہوں نے اس کو لینے کے لیے اتنی بڑی قیمت لگا دی. تو کاد الفقر ان یکون، فقر آدمی کو کہاں تک پہنچاتا ہے. تو وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا، حامی بھری، شیو کرایا اور لبنان پہنچ گیا. مجھے پتہ چلا تو سب کو دعا میں لگایا اور خود میں نفلوں میں لگ گیا. پتہ نہیں میں کتنی نفل پڑھتا گیا، دعا مانگوں نفل پڑھوں، دعا مانگوں. بے قراری کی کیفیت، رونا آئے. ایسوں کو تو ذمہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے کہ وہ سنبھالیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، حکومت نکموں کو دیتا ہے، بارش بے موسم کی کرتا ہے. تو عموماً اس وقت پیسہ بخیلوں کے پاس. تو جب وہ وہاں پہنچا اور انہوں نے اس کو ہوٹل میں ٹھہرایا، ادھر ہم کچھ نہیں، اوپر والے کا نظام تھا. پتہ نہیں کیا چیز ذریعہ بنی. میں ایسے ہی دعویٰ کروں کہ میں نے دعا کی، میں نے نفل پڑھے، اللہ مجھے بڑے دعوے سے بچا. کہتا میں ہوٹل میں جب لیٹا تو میں بے قراری شروع ہوتی، بے چینی شروع ہوتی، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدلتے رات کے 12 بج گئے اور میرے اندر آگ. آخر میں بے قرار ہو کے اٹھا، بیگ اٹھایا، کمرہ بند کیا، کاؤنٹر پہ چابی پھینکی اور سیدھا بیروت ایئرپورٹ پر آ گیا. اور پہلی فلائٹ جو مجھے ملی اس پہ چڑھ کے دبئی، اور دبئی سے پاکستان آ گیا. پاکستان پہنچا تو پرانوں کا جوڑ شروع ہو چکا تھا. پرانوں کا جوڑ تو مجھے بتایا دوست نے کہ وہ آ چکا ہے تو اس کو بلاؤ، ورنہ وہ سب اس کو گالیاں نکال رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بولیاں مار رہے ہیں، تو اسے بلاؤ. تو میں نے اسے فون کیا کہ جوڑ شروع ہے، تم آ جاؤ. کہنے لگا میں کس منہ سے آؤں گا؟ میں نے کہا جو منہ تیرا اللہ نے بنایا اسی منہ سے آ جا. کہنے لگا اچھا میں آؤں گا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں آئے گا. تو میں نے اس کو فون کیا، سلمان اس کا نام. میں نے کہا سلمان ایسا کرو، اپنا اور اس کا ٹکٹ
کروا لو اور اس کو بتاؤ نہیں، بس جب جانا ہے اس کو بتا دینا، تو اس کو لے کے آؤ اور رات کی فلائٹ لے کے آؤ، دن کی نہ لاؤ، کسی نے دیکھا تو پھر ایسے ہی بدتمیزی نہ کرے۔ تو میں نے اگلے دن اسے فون کیا کہ آ رہے ہو؟ کہ مولانا میں نے بہت کوشش کی، ٹکٹ نہیں مل رہا، بکنگ نہیں ملی، اس لیے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تیری بکنگ ہو چکی ہے، تم سلمان سے ملو، تمہاری رات 7 بجے یا 9 بجے کی فلائٹ ہے، وہ تمہیں لینے آ رہا ہے۔ آپ نے مجھے پھنسا ہی لیا، چھوڑا ہی نہیں۔ تو رات کو 9 بجے کے قریب وہ اترا لاہور ایئرپورٹ، تو میں نے اپنی گاڑی بھیجی، گاڑی پہ لے کر آیا، اس کمرے میں اس کو ڈال دیا۔ میں نے کہا تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، یہیں رہو، کمرے میں ہی رہو۔ ایک دن باقی تھا تشکیلوں میں، تو وہ دن کمرے میں ہی رہا، رات کو نکلا تھوڑا بہت ادھر ادھر۔ اگلے دن ہم گئے سیالکوٹ، تو بہت اس کا اکرام کیا، ہنسا کھیلا، کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، کوئی یہ نہیں کہا شیو کیوں کرا دی، 3 چلے تم نے ضائع کر دیے، تبلیغ کو بدنام کر دیا۔ ایک یہ رخ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ تو واہ 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 واہ، یا کوئی گانا تو سنا تو چل بھائی وہ شروع ہو جاتا۔ تو 5ویں دن جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہ میری گاڑی وہ چلا رہا تھا، کہنے لگا مولانا آپ نے مجھے دوبارہ پھنسا لیا، مجھے باندھ دیا آپ